قرآن مجید فرقان حمید سے نور حاصل کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ ناظرین کرام، ہم نے مومنین، ان کی صفات، کافر اور منافق کے بارے میں سماعت کیا۔ منافق کون؟ کہ جو اپنے منہ سے کہہ رہا ہے کہ میں ایمان والا ہوں، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ تو آئیے ہم قرآن سے پوچھتے ہیں، پھر کون سا ایمان قابل قبول ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں کون سا ایمان مقبول ہے؟ تو قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان منافقوں سے کہا جائے آمنو، ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسا کہ لوگ یعنی صحابہ ایمان لائے، قالوا انؤمن، تو انہوں نے کہا کیا ہم ایمان لائیں، کما آمن السفہاء، جیسا کہ یہ بے وقوف ایمان لائے، الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، قرآن کہتا ہے سنو، بے وقوف، احمق، نادان تو یہی لوگ ہیں، لیکن اس بات کو نہیں جانتے۔ معلوم ہوا کہ قرآن نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ایمان کو ایمان کی کسوٹی قرار دیا کہ جو ایسا ایمان لے کر آئے گا وہ ایمان قابل قبول ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کیسا ایمان لے کر آئے، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جب صحابہ حضور کے دامن سے وابستہ ہوئے، اب جان کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحبت میں آئے، پھر حضور کے خلاف اور دین کے خلاف جو بھی آیا، چاہے ان کا اپنا ہو یا پرایا، انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی، اور ان کے اس ایمان کو قرآن نے سورہ مجادلہ کے آخر میں اس طرح بیان کیا کہ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو نقش کر دیا ہے، اور یہ اللہ سے راضی اور اللہ ان سے راضی ہے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری نوید سنائی گئی کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ صحابہ کا ایمان کیسا تھا؟ صحابہ کا ایمان تھا کہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام وضو فرماتے تو وضو کا پانی نیچے نہ گرنے دیتے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنا لعاب دہن جب نکالتے تو صحابہ اکرام علیہم الرضوان اس کو زمین پر گرنے نہیں دیتے، حضور کے منہ مبارک شریف کو سنبھال کر رکھتے۔ یہ صحابہ کا ایمان تعظیم و توقیر والا تھا۔ گویا کہ قرآن ہمیں کہہ رہا ہے ایسی تعظیم و توقیر والا ایمان لے کر آؤ، لیکن ان منافقین نے صحابہ کرام کے اس ایمان کو کیا کہا؟ وہ کہنے لگے یہ تو احمق ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحابہ کرام اس حدیث کے مصداق تھے کہ حضور نے کہا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کی جان، اس کے مال، ہر چیز سے بڑھ کر اس کے نزدیک نہ ہو جاؤں۔ گویا کہ وہ یوں کہہ رہے تھے، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ تو یہ ایمان لانے کا قرآن ہم سے کہتا ہے کہ یہ ایمان تمہارا قبول ہوگا، تم ایسا ایمان لاؤ۔ لیکن ان لوگوں نے صحابہ اکرام علیہم الرضوان کو جو جملہ کہا، اب غور طلب بات یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین کے پیاروں کو برا بھلا کہنا یہ منافقین کا طریقہ ہے، کہ وہ منافقین ہیں جنہوں نے ایسی بات کہی، اور ان منافقوں کو اللہ نے جواب دیا۔ اللہ نے کہا بے وقوف، نادان، احمق تو یہی لوگ ہیں، لیکن یہ اس بات کو نہیں جانتے۔ تو مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں آج کے دور میں بعض ایسے لوگ ہیں کہ جو صحابہ اکرام علیہم الرضوان کے لیے زبان کو دراز کرتے ہیں، کچھ اہل بیت اطہار کے بارے میں اپنی زبانوں کو بڑھاتے ہیں، اور کچھ اولیاء کرام کے بارے میں اپنی زبانوں کو دراز کرتے ہیں، کچھ ائمہ کرام کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے مسلک سے وابستہ کیا کہ جو صحابہ اکرام علیہم الرضوان سے بھی محبت کرتا ہے، جو اہل بیت اطہار کے بھی دامن سے وابستہ ہے، اور جو ائمہ کرام کو بھی مانتا ہے، اور جو اولیاء کرام علیہم الرضوان کی بھی تعظیم کرتا ہے۔ تو آئیے آج حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ مبارک نام جس کے نام سے ہم نے دعا کرنی ہے، وہ مبارک نام ہے سیدنا احب الناس صلی اللہ علیہ وسلم۔ احب الناس یہ ہا کے ساتھ ہے، یعنی لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب۔ اس نام کے ساتھ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے کہ اے اللہ ہمیں ایسا ایمان عطا فرما جو صحابہ کا ایمان تھا، کائنات میں ہر چیز سے بڑھ کر حضور سے محبت کی،
گویا کہ بات یہی تھی کہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہیں یہ، انسان نہیں انسا، وہ انسان ہیں یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ۔ صرف 63 مرتبہ 63 ٹائمز پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اے اللہ ہمیں حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے سچی اور پکی محبت عطا فرما اور ہمارے ایمان کو قبول فرما۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔